میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے غصے کے تیز تکبر والے باس کے سامنے کبھی نہیں چیختے. کچھ بھی کر رہا ہو سر 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 کر کے مکھن لگاتے رہیں گے, چاپلوسی کرتے رہیں گے. ماؤں کے سامنے چیختے ہوئے ہم نے بیٹے بھی بہت دیکھے اور بیٹیاں بھی بہت دیکھی ہیں, اور اب تو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچپن کو بھول جاتے ہیں. خدا بولو نہیں بھولتا. آج اخلاق اخلاق اخلاق, دوستوں سے خوش اخلاقی, گرل فرینڈ سے خوش اخلاقی. کوئی ثواب نہیں ہے گرل فرینڈ سے اچھے اخلاق سے بات. یہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یہ درندگی ہے, حیوانگی ہے. نبی نے فرمایا تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ, یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ مجھ سے چینج ہی کرنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. قرآن عربوں کو کہہ رہا ہے, یہ جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے سپیریئر قوم سمجھتی تھی, ان کو کہہ رہے ہیں لوگوں ہم نے تمہیں ایک آدم حوا سے پیدا کیا. اس وقت نہ عربی تھے نہ اجمی, اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا. اس قبیلوں سے تمہارے تعارف ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. افضلیت کی بیس یہ قبیلے اور قوم نہیں ہے. افضلیت کی بیس یہ کہ کون خدا سے زیادہ ڈرتا ہے اور کون برائیوں سے بچتا ہے. ایک ایک لفظ قرآن کا اٹھا کے دیکھو, اس کی تعلیمات دیکھو. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ. ایک ایک لا ایسا بیان کیا قرآن نے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. وراثت کے جب احکام قرآن بیان کرتا ہے ایسا کلیئر کرتا ہے. خدا تمہیں وصیت کر رہے ہیں اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین. جب مرو گے تو وراثت کس کو ملے گی؟ کتوں کو نہیں ملے گی, گورنمنٹ کے پاس نہیں جائے گی. یہ وراثت کس کو ملے گی؟ اولاد کو ملے گی. بیٹے کو دگنا, بیٹی کو آدھا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اتفاق سے تمہاری زوجہ کا انتقال ہو گیا جو کہ ہوتا نہیں ہے, مرد پہلے جاتا ہے عام طور پہ, لیکن اگر بیوی اتفاق سے پہلے مر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں اولاد نہیں ہے تو تمہیں 50% ملے گا, اولاد ہے تو 25% ملے گا. اور وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. تم پہلے مر گئے, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ تو ان کو 25% ملے گا. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر تمہاری اولاد نہیں ہے, فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ. اگر تمہاری اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر 12.5% ملے گا. قربانی کرنے والے تکلیف دہ چیز نہیں بلکہ تکلیف دہ چیزیں روڈوں پہ پھینکتے ہیں. گوبر پڑا ہو نا اس سے کم تکلیف ہوتی ہے. پوری پوری اوجھڑیاں, سریاں, آلائشیں, ادھر جانور ذبح کیا, ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ یہ کیا گندگی محلے میں پھیلا رہے ہیں وہ. تو جب آپ کا جانور ذبح کریں گے اس کا کی آلائشیں, اس کا گند اور اس کی تمام تکلیف دہ چیز کو اٹھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے قربانی نہ کرنے پر وعیدیں ہیں صاحب نصاب کے لیے, مالدار آدمی قربانی نہیں کرتا اس پہ وعیدیں ہیں, ایسے ہی اس گندگی کو نہ اٹھانے پر بھی کیا ہیں؟ وعیدیں, اور اس سے زیادہ شدید وعیدیں ہیں. ایک کانٹا پڑا ہوا وہ نہیں اٹھا رہے آپ, اور جو اٹھا نہیں رہا بلکہ الٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے. تو قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ آلائشیں یہ نہیں کہ اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ آلائشیں باقاعدہ پھینکتے ہیں, اور مذہب کے نام پہ پھینکا جا رہا ہے. یہ جس مذہب میں صفائی کو آدھا اسلام قرار دیا گیا ہے, اس مذہب میں تہوار کے نام پہ, قربانی کے نام پہ آلائشوں کو پھینکنا, اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے, اس سے آپ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے قربانی کا.